اللہ کے بابرکت نام سے شروع جو رحمان اور رحیم بھی ہے۔ میری تمام سننے والی ماؤں بہنوں بھائیوں اور بزرگوں کو میرا پیار بھرا سلام۔ آج ہم بات کریں گے قرآن پاک کی سورۃ الکوثر کے بارے میں اور اللہ رب العزت کے ایک نام یا حی یا قیوم۔ ان ناموں کو پڑھنے سے کون کون سے معجزات ہوتے ہیں، کون کون سے فائدے ہوتے ہیں، آج کے اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ یہ تمام باتیں، فوائد و فضائل شیئر کروں گی۔ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، ویڈیو کو اسکپ نہ کیجیے گا، اور جو لوگ میرے چینل پر نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ میری تمام ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکیں۔ جزاک اللہ۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، اللہ تعالیٰ کا ہر دن بڑا بابرکت ہے، ہر دن کی اپنی اپنی فضیلت ہے، لیکن کچھ دن ایسے ہوتے ہیں، کچھ راتیں ایسی ہوتی ہیں، کچھ اوقات ایسے ہوتے ہیں جن میں اللہ تعالیٰ دعاؤں کو فوراً مقبول فرما لیتا ہے۔ ان اوقات میں ہم اللہ تعالیٰ سے اپنی مرضی کے مطابق ہر وہ چیز، ہر وہ خوشی، ہر وہ نعمت لکھوا سکتے ہیں جس کی ہمیں ضرورت اور طلب ہوتی ہے۔ رب تعالیٰ کی پاک کلام میں بڑی طاقت ہے، قرآن پاک میں بڑی طاقت ہے، رب تعالیٰ کے پاکیزہ اور اس میں اعظم میں بڑی جلالت ہے۔ اگر یقین کامل کے ساتھ آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ بفضل خدا غریب سے غریب انسان بھی امیر سے امیر تر بنتا جائے گا۔ اور آج کا جو عمل میں آپ کو بتاؤں گی، آج کا جو وظیفہ میں آپ کو بتاؤں گی، اگر اسی ترتیب سے آپ یہ عمل کر لیں گے تو انشاءاللہ بفضل خدا آپ سمجھ لیں کہ رب تعالیٰ نے ہر دانے کے بدلے آپ کو کروڑوں عطا کرنے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے اور وہ دینے پر بھی قادر ہے، وہ جسے چاہے جتنا چاہے جب چاہے عطا کر سکتے ہیں۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، آج ہم بات کریں گے نماز عصر ادا کرنے کے بعد کون سے ایسے اعمال کیے جائیں، کون سے ایسے وظائف اور اللہ کے اذکار کیے جائیں جن کے پڑھنے سے رب تعالیٰ غریب سے غریب انسان کو مالدار بنا دیتا ہے اور مالدار کو بادشاہ بنا دیتا ہے، یعنی گھر سے غربت، تنگ دستی، مفلسی بالکل ختم ہو جاتی ہے، محتاجی ختم ہو جاتی ہے، اور رب تعالیٰ بندے کو اپنے خزانوں سے مالا مال فرماتے۔ اس کے علاوہ ایسے کون سے کلمات ہیں جن کو پڑھنے سے اللہ تعالیٰ بندے کی دعاؤں اور صداؤں کو بہت جلد سن لیتا ہے، حاجات کو پورا کر دیتا ہے، مرادوں کو پورا کر دیتا ہے۔ ایسے کون سے الفاظ ہیں؟ آج میں آپ کے ساتھ یہ تمام الفاظ بھی شیئر کروں گی، بشرط یہ کہ آپ نے صرف یقین کامل کے ساتھ ان الفاظ کو پڑھنا ہے، ان اذکار کو پڑھنا ہے۔ آزمائش کے طور پہ آپ نے یہ وظیفہ نہیں کرنا، یقین کامل کے ساتھ اس عمل کو آپ نے پڑھتے جانا ہے، اور رب تعالیٰ کے پھر معجزات آپ نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھنے ہیں۔ آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو کسی بھی دن سے شروع کر سکتے ہیں، لیکن جب بھی آپ نے یہ عمل کرنا ہے، سب سے پہلا کام جو آپ نے کرنا ہے وہ صدقہ خیرات کرنا ہے، یعنی صدقہ آپ نے ضرور کر دینا ہے، چاہے اپنے گھر سے ایک مٹھی بھر گندم لے لیں، چاول لے لیں، آٹا لے لیں، باجرہ لے لیں، یعنی آپ جانوروں کے لیے صدقہ بھی کر سکتے ہیں۔ آج کل گرمیاں ہیں تو آپ کسی باؤل میں، کسی مٹی کے برتن میں پانی ڈال کر اپنے چھت پہ ایسی جگہ پہ رکھ دیں جہاں سے چرند پرند کھا پی سکیں۔ آپ چرند پرند کے لیے صدقہ کر سکتے ہیں، آپ انسانوں کی مدد کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ آدھا کلو یا 3 پاؤ گوشت لے کر وہ بھی آپ کسی قبرستان میں پھینک دیں، کسی کھلی جگہ پہ پھینک دیں یا چلتے ہوئے پانی میں پھینک دیں، تاکہ جانور، یعنی پانی میں اگر پھینکیں گے تو مچھلیاں کھائیں گی، اگر آپ قبرستان یا کھلی جگہ پہ ڈالیں گے تو پھر بھی جنات وغیرہ کھائیں گے یا چرند پرند کھائیں گے تو ہمارے لیے دعائیں ہی کریں گے۔ اگر آپ پر جادو جنات کے اثرات ہیں، اگر آپ پریشان رہتے ہیں، بیمار رہتے ہیں، گھر میں پریشانیاں ہیں، لڑائی جھگڑے ہیں، تو پھر آپ نے 3 پاؤ گوشت لے کر کسی قبرستان میں ڈال دینا ہے، کسی کھلی جگہ پہ ڈال دینا ہے، تاکہ جتنی بھی نحوستیں ہوں گی وہ گھر سے نکل جائیں گی، یعنی گھر میں جتنے بھی برے اثرات ہوں گے یا نظر بد ہوگی، نظر حسد ہوگی، وہ ختم ہو جائے گی انشاءاللہ بفضل خدا۔ تو سب سے پہلا کام آپ نے کیا کرنا ہے؟ صدقہ خیرات کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے روزانہ نماز عصر ادا کرنی ہے۔ نماز عصر ادا کرنے کے بعد اسی جگہ بیٹھ کر 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد 7 مرتبہ آپ نے سورۃ الکوثر پڑھنی ہے۔ اب سورۃ الکوثر کس طریقے سے پڑھنی ہے توجہ سے سنیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر، ان شانئک هو الابتر، ان شانئک هو الابتر، ان شانئک هو الابتر، یعنی ان شانئک هو الابتر تیسری آیت مبارکہ کو آپ نے 3 مرتبہ دہرانا ہے۔
اور ہر بار بسم اللہ شریف کے ساتھ اسی ترتیب سے 7 مرتبہ آپ نے سورۃ الکوثر پڑھنی ہے۔ جب 7 مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھ لیں تو پھر آپ نے 101 مرتبہ ایک آپ نے تسبیح پکڑ لینی ہے 100 والی، اور اس کے ہر دانے پر آپ نے اللہ تعالیٰ کے اسم اعظم کو پڑھنا ہے، یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم۔ آپ نے 101 مرتبہ اللہ تعالیٰ کے ان خوبصورت ناموں کو پڑھنا ہے، یا حیو یا قیوم۔ 101 مرتبہ جب آپ یہ نام پڑھ لیں پھر آپ نے 21 مرتبہ اللہ الصمد، اللہ الصمد، اللہ الصمد، اور 3 مرتبہ یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، 3 مرتبہ ان کلمات کو پڑھنا ہے۔ پھر آپ نے 7 مرتبہ سورۃ الکوثر اسی ترتیب سے پڑھنی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطینک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ اب تیسری آیت کو آپ نے 3 مرتبہ پڑھنا ہے، 3 دفعہ اس کا تکرار کرنا ہے، اور 7 مرتبہ اسی ترتیب سے سورۃ الکوثر پڑھنی ہے، 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، اور یقین کامل کے ساتھ اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر آپ نے اللہ تعالیٰ سے خصوصی دعا کرنی ہے۔ اب یہاں ضروری بات سنتے چلیں کہ جب بھی آپ نے یہ وظیفہ پڑھنے بیٹھنا ہے تو آپ نے ایک مٹھی بھر چینی لے لینی ہے، اپنے گھر سے چینی لے لیں یا شکر لے لیں، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے۔ ایک مٹھی بھر آپ نے چینی یا شکر لینی ہے، یعنی میٹھی چیز لینی ہے، اسے آپ نے پلیٹ میں ڈالنا ہے اور اپنے سامنے رکھ لینا ہے جب آپ نے وظیفہ کرنے بیٹھنا ہے۔ جب آپ وظیفہ شروع کریں تو آپ نے بس اس چینی اور شکر کو دیکھتے جانا ہے اور پھر آپ نے یہ وظیفہ پڑھتے جانا ہے، اور جب آپ یہ وظیفہ پڑھ لیں مکمل کر لیں تو آپ نے چینی یا شکر جو بھی آپ کے پاس پڑی ہوگی اس پر آپ نے پھونک مار دینی ہے، اور پھر آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے کہ مولا آج میں نے نماز عصر کے بعد میں نے خاص الخاص تیرا ذکر پاک کیا، اس ذکر کی بدولت مولا میری خالی جولیوں کو بھر دے، تمام پریشانیوں کو ختم کر دے، مصیبتوں کو ختم کر دے، رزق اور دولت کو وسیع و کشادہ کر دے، غربت، محتاجی، فاقوں کو ختم کر کے اپنے خزانوں سے ہمیں مالا مال فرما، ہمارے گھر سے جتنی بھی نحوستیں ہیں، پریشانیاں ہیں، لڑائی جھگڑے ہیں، انہیں ختم کر دے، اپنے خزانے سے اتنا نواز دے مولا میں اپنی اور اپنے گھر والوں کی ضروریات کو پورا کر سکوں۔ یقین کامل کے ساتھ اگر آپ یہ وظیفہ پڑھیں گے تو رب کعبہ کی قسم صرف 3 دن ہی اس عمل کو کرنے سے آپ کو معجزات ملیں گے، اور یہ میرا خود کا آزمایا ہوا عمل ہے، اور اس عمل کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنا کچھ عطا کیا، اتنا رزق، اتنی دولت عطا کیا کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی۔ رب تعالیٰ نے غربت بھی ہمیں دکھائی ہے، اللہ تعالیٰ نے پریشانیاں بھی دکھائی ہیں، بہت ہی برے حالات میں سے ہم گزرے ہیں، لیکن جب اللہ کی طرف ہم نے اپنی توجہ کی، رب تعالیٰ سے مانگنا شروع کیا تو حالات ایسے بہتر ہوتے گئے، ایسے اللہ تعالیٰ نے مشکلات سے نکالا جیسے مکھن سے بال نکالتے ہیں۔ تو آپ سب سے بھی یوں ہی گزارش ہے کہ اللہ سے رجوع کریں، جو لوگ اللہ سے دور ہو گئے ہیں اللہ تعالیٰ بھی پھر انہیں ان کے حال پہ چھوڑ دیتا ہے۔ اللہ کا ذکر ضرور کیا کریں، اپنے قیمتی وقت میں سے ضرور رب تعالیٰ کے لیے وقت نکالا کریں۔ اگر اللہ کا آپ ذکر کریں گے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں میں آپ کا ذکر کرے گا۔ آپ اللہ سے 1 دفعہ مانگیں گے، اللہ تعالیٰ 10 دفعہ آپ کو عطا کرے گا۔ آپ 1 قدم اللہ تعالیٰ کی طرف چل کر جائیں گے، رب تعالیٰ دوڑتا ہوا بھاگتا ہوا آپ کی طرف آئے گا۔ بھائی اللہ رب العزت کے ذکر کو اپنی زندگی میں شامل کر لے، 5 جگانہ نماز کی پابندی ضرور کیا کریں۔ جن لوگوں نے نماز کو چھوڑ دیا ہے وہ لوگ پریشانیوں میں، مصیبتوں میں، بیماریوں میں مبتلا ہیں، اور ان کے گھر میں لاکھوں کے حساب سے، کروڑوں کے حساب سے بھی اگر پیسے آئیں گے تو ان میں برکت نہیں رہے گی۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، سب سے بڑی بات ہوتی ہے برکت۔ جس گھر میں برکت ہوتی ہے اس گھر میں رزق اور دولت کی رب تعالیٰ ریل پھیل کر دیتا ہے، اس گھر میں پیسوں کی ریل پھیل اور بارش کر دیتا ہے۔ اس عمل کو، اس وظیفے کو صرف 3 دن کرنے سے آپ کو اس کے معجزات ضرور ملیں گے، اور آپ اس عمل کے معجزات اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ اور یہ ایسے کلمات ہیں جن کے پڑھنے سے، نماز عصر کے بعد پڑھنے سے انشاءاللہ نماز مغرب سے پہلے رب تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو ضرور سنے گا، اور یہ میرا خود کا آزمودہ عمل ہے۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، جو ہی آپ نے یہ عمل کرنا ہے، دعا پڑھنی ہے، جو آپ نے چینی یا شکر پر دم کیا ہوگا اس میں سے آپ آدھی خود کھا لیں، اپنے گھر والوں کو کھلا دیں، یا کسی دودھ یا چائے وغیرہ میں استعمال کر لیں۔ جو تھوڑی سی چینی بچ جائے گی اسے اپنے گھر کے چھت پہ ڈال دیں، تاکہ آپ کے گھر کے چھت میں سے جتنے بھی کیڑے مکوڑے یہ چینی یا شکر کھائیں گے یا چرند پرند کھائیں گے تو آپ کے لیے دعا ضرور کریں گے کہ مولا اس گھر سے ہمیں رزق ملا ہے، اس گھر سے ہمیں کھانے کے لیے کچھ ملا ہے، تو مولا اس گھر کے رزق اور دولت کو وسیع و کشادہ کر دے۔ چرند پرند بھی آپ کے لیے دعائیں کریں گے۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، اس عمل کو صرف 3 دن آپ نے کرنا ہے، اور اس کے معجزات
ملاحظات جو ہوں گے آپ نے مجھے کامنٹ باکس میں ضرور بتانے ہیں. آزمائش کے طور پہ نہیں بلکہ یقین کامل کے ساتھ اس عمل کو کریں. اللہ سے دعائیں کریں اپنے حالات، مقدر، نصیب اور تقدیروں کو بدلتا ہوا خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اپنی بہن کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.